ہانسے کو معیاری رووے مالن اور دل کر کے بہ گیا اونٹ۔ اب اس بات سے کیا مراد رہے، کیا بات سمجھ آئے گی؟ اس کا تعلق دل آزاری اور کسی پر ہنسنے سے کیا بات ہوگی؟ بات سمجھنے والی ہے۔ کس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو عام سنگی ساتھی دوست احباب، آج آستنا عالیہ چراغیا صحیح والے اندر حاضر ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ آج 12 جولائی سن 2025۔ آج کی خصوصی گل اور بڑی خوبصورت بات، او جناب جیڑی خوبصورت گل ہے وہ ہے سمجھن والی۔ اللہ کرے کہ مینوں تانوں سانوں یہ گل سمجھ آئے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بہتریاں فرمائے، اور ویڈیو پوری دیکھنا تاکہ گل جیڑی ہے سانوں سمجھ آئے۔ بات کچھ اس طریقے سے ہے کہ کسی کا دل توڑنا یا کسی پر ہنسنا، کسی کا مذاق اڑانا، کسی کے لیے بری نیگیٹو سوچ رکھنا اللہ اور اللہ کے محبوب کے ہاں پسند، جس سے کسی کی دل آزاری ہو اور کسی کو ڈیگریڈ کیا جائے۔ اللہ نے سب کو عزت دار بنایا ہے، اور سب کی عزت اور ریسپیکٹ کرنا وہ ہمارے لیے اولین ترجیح ہے۔ بزرگان دین، صوفیہ اور ہمارے بڑے جتنے بھی جد، انہوں نے ہر شخص کی عزت کی اور حوصلہ افزائی کی، دل آزاری نہیں۔ جنہوں نے دل آزاری کی، جنہوں نے حوصلہ شکنی کی، اور جنہوں نے جو ہے ڈیگریڈ کیا، مذاق اڑایا، ان کا انجام اچھا نہیں ہوا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ مثال ایگزامپل پیش کرتا ہوں۔ ہمارے بڑے بوڑھے ایک بات کہتے سن کہ جناب ہانسے کو معیاری رووے مالن دل کر کے بہ گیا اونٹ۔ ہوں بندہ کہے گا بھی ایک ہی گل ہوئی، سمجھنے والی گل ہے نا، بندے نو سمجھ نہیں آئی۔ دوبارہ ریپیٹ کر رہے ہیں، ہانسے کو معیاری رووے مالن اور دل کر کے بہ گیا اونٹ۔ اب اس بات سے کیا مراد رہے، کیا بات سمجھ آئے گی؟ اس کا تعلق دل آزاری اور کسی پر ہنسنے سے کیا بات ہوگی؟ بات سمجھنے والی ہے۔ کس طرح کہ کہا کہ ہانسے کو معیاری رووے مالن دل کر کے بہ گیا اونٹ۔ وجہ یہ تھی کہ جو مالن تھی نا، وہ اس کی ایک نرسری تھی جس میں پھول بوٹے تھے، اور وہ پھول بوٹے جو تھے وہ اس کے گجرے بنا کے موتیے کے پھول کے اور گلاب کے پھول بادشاہ کے دربار میں پیش کرتی۔ ملکہ کی جو شہزادیاں اور اس کی سہیلیاں جو تھی ان کو دے کر آتی وہ مالن، اور اس سے وہ اپنا روزی دھندا کماتی۔ اور ایک طرف کمیاری جو تھی، اس نے ایک جناب بڑے سجا کے اپنے جو برتن جو تھے، ہانڈیا جو سیل کرنے کے لیے برتن جو تھے، وہ اس نے اپنے سر پہ رکھے۔ یعنی آپ کو مثال دیتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو کمیاری ہوتے ہیں وہ اپنے برتنوں کو اس طریقے سے ایک لائن کے اندر قطار میں رکھتے ہیں کہ وہ سر ادھر سے ادھر ہو، وہ گرے گے نہیں۔ ان کو اس ہنر کا، اس فن کا ہنر آتا ہے کہ یعنی رکھنے کا۔ ایک طرف کمیاری جو تھی وہ یہ اپنے برتن سر پہ اٹھا کے وہ سیل کرنے واسطے آ رہی تھی، اور ادھر مالن جو تھی وہ اپنے باغیچے کے اندر پھول بنا کے بیٹھی تھی، اور ادھر سے آ گیا ایک اونٹ۔ اب کمیاری جو تھی وہ ہنسی۔ کس واسطے ہنسی؟ وہ اس واسطے ہنسی کہ یہ جو پھول باغیچہ ہے، جو نرسری ہے اس مالن کی، اب اونٹ اس کو جو ہے نا وہ کھا جائے گا، اس کے سارے پھول۔ اب اس کی طاقت اونٹ کی زیادہ ہے، مالن بیچاری کیسے روکے گی اونٹ کو؟ اب مالن نے جب اونٹ کو دیکھا تو وہ پریشان ہو گئی، رونے بہ گئی کہ اب مجھے تو کوئی میرا یہاں پہ مدد کرنے والا بھی نہیں کہیں، میں تو اکیلی ہوں۔ اب یہ اونٹ آئے گا اور میرے پھول کاٹ لے جائے گا اور سارے کھا لے گا، تو پھر میں کیا کروں گی؟ تو لہٰذا اس واسطے وہ رونے لگ گئی۔ اب جو کمیاری جو تھی وہ ہنسی تھی وہ جناب ان برتنوں کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ کا ہاں یہ پسند نہیں ہے۔ تو جو اونٹ تھا اس نے جو ہے اسی وقت جب باغیچوں کو دیکھا تو اس نے جب کماری کی طرف نگاہ پڑی اونٹ کی، تو وہ جو برتن تھے تو کمار کی طرف وہ اونٹ جو تھا وہ آیا، اور اس نے جو ہے نا اپنی لات کے ساتھ جو اس کو مارا تو سارے برتن زمین پہ گر پڑے۔ یعنی کیا وجہ ہوئی؟ ہانسے کمیاری رووے مالن دل کر کے بہ گیا اونٹ۔ یعنی تو نے کسی اور کو ایک طرف برا چاہا، اس نے مذاق اڑایا، ڈیگریڈ کیا، ہنسی کہ جناب کے مالن کے پھول اونٹ کھائے گا، مگر اونٹ نے مالن کے پھول نہیں کھائے، اسی کماری کے برتن جو تھے وہ گرا دیے، تو یہ اس کا انجام ہوا۔ تو بات کا کیا سمجھ آئی
ہم اگر آج کسی کو ڈیگریڈ کریں گے، کسی کا مذاق اڑائیں گے، کسی کا حوصلہ پست کریں گے، کسی کی دل آزاری کریں گے، تو وہ انگلیاں اور وہ ہماری طرف ہی اٹھیں گی۔ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت دی ہے، یاد رکھیے گا، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت دی وہ دنیا کے کسی کونے میں بھی ہوں، اچھی جگہ پہ ہوں، بری جگہ پہ ہوں۔ میرے والد پاک قبلہ چراغ رولیا فرماتے تھے کہ جس کو اللہ رب العزت نے عزت دی ہے وہ اچھی جگہ پہ ہو یا بری جگہ پہ ہو، دنیا میں کسی کونے میں ہو، اللہ اسے عزت ہی دے گا۔ جب اللہ نے کسی کو ذلیل کر دیا ہے، وہ اپنے برے انجام کی وجہ سے اور بری خصلت کی وجہ سے اللہ نے اسے جب ذلیل کیا، تو اب وہ دنیا کے کسی بھی اچھی سے اچھی جگہ پر بھی پہنچے، نیک جگہ پر بھی پہنچے، تو وہ ذلیل ہی ہوگا۔ لہذا جس کو اللہ نے عزت دی وہ دنیا کے کسی کونے میں ہو، اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور جس کو اللہ نے ذلیل کیا اسے کوئی عزت دار نہیں کر سکتا۔ تو دنیا کی کوششیں بیکار ہے۔ ہمیں کیا چاہیے؟ ہم توبہ کریں، استغفار پڑھیں اللہ کے ہاں، کسی کی دل شکنی نہ کریں، کسی کا دل آزاری نہ کریں، کسی کا دل نہ توڑیں۔ میرے نبی نے کبھی دل نہیں توڑا، حسنین کریمین نے دل نہیں توڑا، مولا علی نے دل نہیں توڑا، بزرگوں نے دل نہیں توڑا، والدین نے دل نہیں توڑا۔ آج ہم اپنے اسلاف کا، اپنے سے رہنے والے دوست احباب، اپنے اہل خانہ کو ہم کس جگہ پہ دل آزاری کریں گے، اللہ اور اللہ کے محبوب کو یہ پسند نہیں ہے، تو ہم اللہ اور اللہ کے محبوب کے ناراضگی کا باعث بنیں گے۔ ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور شیئر کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوتی ہے 12 جولائی سن 2025 آستانہ عالیہ چراغیہ۔ انشاءاللہ آج کی یہ خاص بات تھی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔